اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کریم کے پہلے پارہ میں رکن نمبر 1 میں اور سورہ بقرہ کے آیت نمبر 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ متقیوں کی نشانی گنایا ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں یہ ایک لفظ ہے جو قرآن شریف میں ہے، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ عمل، یہ عملی طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مصداق ہیں۔ جیسے ایمان قبول کیا ہے، کھلم کھلا سب کے سامنے، سب دشمنوں کے سامنے خانہ کعبہ میں امام الانبیاء کو لا کے نماز پڑھوایا ہے جماعت کے ساتھ۔ آپ نماز پڑھائیے، ہم مقابلہ کریں گے۔ نماز قائم کرنا اس کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ تو پڑھتے ہی نہیں تو قائم کیا کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، چھپ کے پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے۔ عمر فاروق کلمہ پڑھے گا کہ چھپ کے گئی کو میرے ساتھ چلو خانہ کعبہ میں نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہی جو پہلا کام کیا یہی کیا ہے۔ آخری وقت ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، دشمن نے 2 دھاری تلوار سے وار کیا ہے، یہ نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ جو لفظ ہے اس کا مصداق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب میں جنت میں گیا، معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں نہیں، تو فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا تو اچانک میری ملاقات حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی میسا رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، اور میں نے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز ہے۔ پھر میں نے ایک محل دیکھا جس کے شہر میں ایک نوجوان عورت بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جنتیوں نے کہا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ میں نے چاہا کہ اندر داخل ہو کر محل کو دیکھوں، لیکن پھر تمہاری غیرت مجھ کو یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے داخل ہونے پر غیرت کروں گا؟ بخاری شریف جلد نمبر 2 پارہ نمبر 14 صفحہ نمبر 225 حدیث نمبر 868، مسلم شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 714، مشکات شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 5750، مظاہر حق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بیان میں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے محل دیکھ کے آئے ہیں۔ اس میں بہت کچھ اور بھی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی جو گزر چکی تھی تو جنت میں وہاں ملاقات ہوئی۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز وہاں جنت میں سن رہے ہیں، یہاں دنیا میں چل رہے تھے، وہاں جنت میں آواز پہنچ رہی ہے، ایسے خوش نصیب ہے۔ پھر اس میں بتا رہے ہیں کہ ایک محل دیکھا، محل کے گھر، ہم لوگ بولتے ہیں 4 انتس کے بلڈنگ، ویسا بلڈنگ دیکھا ہے۔ تو صحن میں صوفے میں عورتیں بیٹھی ہوئی، عورت خوبصورت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا عمر فاروق کا ہے۔ تو یہ سب بتا رہے ہیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں عمر فاروق بدعتی ہے، جہنمی ہے، کافر ہے۔ نبی وہاں جنت کے محل دیکھ کے آئے ہیں۔ یہ خبیث یہ کتے کی طرح بھونکنے سے فائدہ کیا ہے؟ جب جنت میں جگہ، گھر، مکان، بلڈنگ وہ سب دیکھ کے آ گئے، ان کے لیے ان کے نام سے الاٹمنٹ ہے بضابطے، تو یہاں بھونکنے سے کیا فائدہ ہے؟ بہت سارے بھونکتے ہیں، اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کے بھونکنے سے کیا فائدہ ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیکھ کے آ گئے، جنت میں جو ان کے لیے مکان ہے وہ دیکھ کے آ گئے، جس محل میں ان کا نام ہے، حوریں ہیں، اس کو دیکھ کے آ گئے، یہ یہاں بھونک رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ اپنی زبان گندا کرتے ہیں اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔
اور یہ نہیں جائیں گے. اصل مصیبت تو یہ ہے جو بھونکتے ہیں نہیں عمر ایسا ہے تو ایسا ہے، یہ نہیں جائیں گے. اتنا خطرناک ہے، اس لیے زبان تھوڑا کنٹرول میں رکھا کریں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ دیکھتا کیا ہوں لوگوں کو میرے سامنے لایا جا رہا ہے. خواب کی بات کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، وحی مطلب اللہ کا حکم. تو بتا رہے ہیں کہ میں دیکھتا کیا ہوں کہ لوگوں کو میرے سامنے لایا جا رہا ہے اور مجھ کو دکھایا جا رہا ہے. یہ سب لوگ کرتا پہنے ہوئے تھے، یہ جبہ ہے نہیں جبہ، جن میں سے بعض کے کرتے اتنے تھے جو سینے تک لٹک رہے تھے، یہیں تک تھا، اور بعض کے اس سے نیچے. اور عمر فاروق کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو ان کا جبہ جو کرتا ہے اتنا لمبا تھا کہ زمین میں نیچے گھسیٹ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دین ہے. بخاری شریف جلد نمبر 2 پارہ نمبر 14 صفحہ نمبر 227 حدیث نمبر 880. مسلم شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 711. مشکات شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 5751. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بتائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا، بوڑی کے پاس، جس پر ڈول پڑا ہوا تھا. وہ پانی کھینچنے کا ہوتا ہے نا، باکٹ رہتا ہے اور رسی لگا ہوا رہتا ہے. میں نے اس ڈول سے جس قدر اللہ نے چاہا پانی نکالا. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈول لے لیا اور کنویں سے 1 یا 2 ڈول پانی کھینچا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2 جو ڈول کھینچ کے پانی نکالے نہیں، تھک گئے. سستی اور کمزوری ان میں پائی گئی. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی سستی معاف کیا. پھر وہ ڈول چرس بن گیا. چرس بولے تو یہ گاجا پینے والا چرس نہیں، باقی ہے. آپ کو بات مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، اس میں 10 لیٹر پانی کھینچیں گے تو آئے گا. چرس بولے تو 100 لیٹر آئے گا. کتنا آئے گا؟ وہی باقی ہے لیکن لمبا چوڑا ایسا ہو جائے گا. اس کو بولتے ہیں چرس، پانی کھینچنے کا. تو بتا رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے عمر فاروق نے لیا، اور وہ ڈول جو باقی کہہ رہا ہوں، وہ ڈول نہیں رہا، باقی نہیں رہا، وہ تو سیدھا چرس بن گیا. اور عمر فاروق نے اس کو لیا. میں نے کسی جوان اور قوی اور مضبوط شخص کو ایسا نہیں پایا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اس چرس کو کھینچتا ہو. یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو سیراب کر لیا اور پانی کی زیادتی کی وجہ سے اس جگہ کو اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنا دیا. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں الفاظ ہیں، پھر اس ڈول کو ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا جو اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں، پھر اس ڈول کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے عمر فاروق نے لیا اور ڈول ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر چرس بن گیا. میں نے کسی نوجوان اور طاقتور شخص کو نہیں دیکھا جو چرس کھینچنے میں عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کام کرتا ہو. یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کو سیراب کر دیا اور پانی کافی ہو جانے کے سبب اس جگہ کو لوگوں نے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنا لیا. اس سے مراد دین پھیلانا ہے. اس سے مراد دین کو پھیلانا ہے، اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. اس خواب کی تعبیر میں بخاری شریف جلد نمبر 2 پارہ نمبر 14 صفحہ نمبر 225 حدیث نمبر 871. مسلم شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 713. مشکات شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 5753. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو جو نافذ کیا، لگایا، تو عرب تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے نافذ کر کے بتاتے گئے ہیں اللہ کا حکم. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے بھی اس کو بڑھایا. 2 سال تک محنت کیے، عرب سے باہر نکال دیے. عمر فاروق آئے، آدھی دنیا پار کر دے. یہ مراد ہے یہاں ڈول سے پانی کھینچ کے نکالنا، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا، لوگوں پر بضابطے نافذ کرنا، نہیں مانے تو اسلامی سزا دینا، یہ ہے مراد. تو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہادری اسی کو بتایا نبی کہ عمر نے اتنا سیراب کیا، اتنا پانی نکالا کہ لوگ سیراب ہو گئے.
اور پانی کافی ہو جانے کی وجہ سے اسی جگہ کے لوگوں نے اونٹوں کو بیٹھنے کی جگہ بنا دیا. کافر کے جو ہسٹری پڑھنے والے ہیں، کافر میں سے پڑھے لکھے جو لوگ ہسٹری پڑھنے والے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عمر اور 4-5 سال زندہ رہ جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا. یہ تو ہم لوگ جانتے نہیں، یہ ہماری بدنصیبی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں، روب و دبدبہ بھی ایسا ہے، اور تقوی والے بھی ایسے ہی ہیں، اللہ کا خوف اور ڈر بھی ایسا ہی ہے، اور انصاف بھی ویسا ہی ہے. انصاف، ذرہ برابر بھی ظلم کرتے نہیں، کرنے دیتے نہیں کسی کے اوپر. کوئی پالے گا ہے، یہ وہ سب کام آتے نہیں ان کے پاس. ظلم کرنا نہیں، کرنے دینا نہیں. ایک وزیر ہیں، مصر کی طرف رہتے تھے، کوئی نام یاد نہیں آ رہا مجھے. ان کا بیٹا ایک آدمی کو مار دیا کہ بھائی ہم ایم پی کے بچہ ہیں، پوزیشن والے ہیں، نہیں مار دیا ایک تماشا. وہ غریب آدمی ایم پی سے جا کے کہا کہ تمہارے بچے نے مجھے مارا ہے، ظلم کیا ہے. مانا جان تمہاری کیا اوقات ہے ہمارے پاس بات کرنے کی؟ کہا ارے یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے، انصاف کرنے کے لیے عمر فاروق نے اس کو یہاں بھیجا ہے، مجھے ڈانٹ رہا ہے. اس آدمی نے اس خبر کو عمر فاروق تک پہنچوا دیا. عمر فاروق نے اس کو بلایا، اس وزیر کو، مصر میں جو تھا گورنر، اور اس آدمی کو بھی بلایا جس کو مارا ہے، اور وزیر کے بچے کو بھی بلایا. تینوں کو بلایا، وہاں حاضر کیا. کہا کہ تم کو اس ایم پی کے بچے نے جس تماچے سے جیسے مارا ہے، میرے سامنے اس کو مار، اس کے بچے کو. اس نے بدلہ میں مارا، برابر ہو گیا. اب اس وزیر سے کہا تم کو ہم نے وہاں انصاف کرنے کے لیے بھیجا تھا، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بھیجا تھا. یہ سب آزاد، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، آزاد جنم دیا ہے. تم نے غلام کب سے سمجھا ہے؟ تو اپنا غلام سمجھتا ہے ان کو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کوئی آدمی بدماشی کرتا نہیں، یوں ہاتھ سے پکڑتے منڈی گھما کے اور نیچے زمین میں، ان کے پاس کوئی ٹک نہیں پاتا تھا، اور اس کے سر کے اوپر اپنا پاؤں رکھتے تھے. اب بولتے تھے بول ظلم کرے گا کسی پر؟ اللہ کی مخلوق پر تو ظلم کرے گا؟ اب آج کے بعد سب کے سامنے، ہزاروں لاکھوں کے سامنے ایم پی صاحب ہے، اور پکڑ کے یوں سر لپیٹتے ہاتھ میں اور نیچے زمین میں دھڑام سے، اور اس کے سر کے اوپر پاؤں رکھ کے پوچھتے بول مخلوق خدا پر کب تک ظلم کرے گا؟ آج کے بعد کرے گا یا نہیں؟ اس کی تو ایسی کی تیسی پورا ستیہ ناش، عزت کے جنازہ سب نکل گیا. کہتا تھا عمر تو مارتا تھا اچھا تھا، یہ کیا ظلم کر رہا ہے، یہ کیا عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، اتنا بڑا عہدہ میں ہے اور سب کے سامنے پٹک کے سر کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آج کے بعد ظلم کرے گا یا نہیں. ظلم نہیں کرنے دیتے. یہ سب آزاد پیدا ہے، تو غلام سمجھ رکھا ہے. اور کسی کے اتنا دم ہی نہیں تھا کہ عمر سے مقابلہ کر لے، اتنا بڑے بہادر تھے. اب دیکھ نہیں رہے جو دشمن تھا، دشمن جان کے دشمن ہے، فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس منحوس نے بھی وار کیا ہے تو پیچھے سے وار کیا ہے. اتنا بڑا بہادر تھا تو سامنے آ کے کرنا تھا، نہیں پیچھے سے کیوں کیا ہے؟ کسی کے اندر اتنا ہمت ہی نہیں تھی. عمر فاروق کا روب و دبدبہ اتنا خطرناک تھا کہ سختی سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی کسی کو سامنے سے، اتنے بڑے بہادر تھے. تو ان سے کون بات کر پائے گا؟ اور لمبے چوڑے آدمی تھے، یہ نہیں کہ چھوٹے ہیں، ان سے زیادہ لمبا کوئی تھا ہی نہیں. عربی مقولہ ہے کلو طویل احمق الا عمر فاروق، ہر لمبا آدمی بیوقوف ہوتا ہے، صرف عمر فاروق بیوقوف نہیں ہے، بہت ہوشیار ہے، لمبے ہو جاتے نہیں زیادہ. اس کے بارے میں عربی مقولہ ہے کلو طویل احمق الا عمر فاروق، کہ ہر لمبا آدمی بیوقوف ہوتا ہے، کم عقل ہو جاتا ہے، صرف عمر فاروق بیوقوف نہیں بنے، باقی سب کے سب بیوقوف ہو جاتے ہیں. وہ جسم جو دماغ ہے، جسم زیادہ لمبا چوڑا ہو گیا تو اس کو پھیلنے میں ٹائم لگے گا، اس لیے جلدی سے نہیں کام کر پاتا. اس کے حساب سے جسمانی اعتبار سے بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.